اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صلوات۔ زحمت فرمائیں تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، قریب آ جائیں، یہ تخت پر بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ، تشریف لا جائیں، آگے آ جائیں، اس پہ آ جائیں۔ میں فاصلہ مٹانا چاہ رہا ہوں، اگر ہو سکے تو 1 2 4 5 آدمی اوپر بھی آ جائیں۔ نہیں ادھر آؤ، تھوڑا سا اور آگے آئیے۔ اور آگے تم تو پیچھے ہو سائیں، تھوڑا اکتے اچھو۔ ایک اور صلوات بلند تہدیہ کریں، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ جو میرے عزیز کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، زیادہ اچھا ہے، ثواب ہے بیٹھنے کا، فرش پر بیٹھنے کا ثواب ہے۔ جن مرحومین کے نام میرے بھائی نے لیے ان کی مغفرت کے لیے بلند صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ نساء ہے اور آیت 61ویں ہے۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں پنجتن کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ ویسے بھی یہ طے ہے، اللہ نے طے کیا ہوا ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی، بلندیاں ہوں گی، جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں کمالات ہوں گے، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ اللہ نے یہ پوری کائنات جن 5 ہستیوں کے تصدق میں بنائی ہے، ان میں سب سے پہلا نام نامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور پھر آپ کی پاک اولاد کا نام ہے جنہیں چادر میں لے کر نبی مکرم نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو بات تو بہت روشن ہے۔ میں نے مجلس اعزا کا عنوان آیہ مباہلہ کو قرار دیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، اگر علم آ جانے کے بعد بھی کوئی تسلیم نہ کرے تو پھر کیا؟ فقل، تو پھر کہہ دیجئے کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم نبتہل، اس کے بعد ہم یعنی تم، ہم مل کر ہم
ہم پھر مباہلہ کریں گے، اور مباہلہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا، کیا مطلب ہے مباہلہ کا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم دونوں مل کر ایک کام کریں گے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیج دیں گے۔ اب جو جھوٹا ہوگا خود ہی سامنے آ جائے گا، جو سچے ہوں گے وہ خود ہی واضح ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پہ۔ عزیزان اکرامی، یہ قرآن مجید کی، یہ تو آیت کا میں نے ترجمہ کیا، تفسیر بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ قرآن مجید کی وہ واحد آیت ہے جس پر علماء اہل سنت بھی اور شیعہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ پنجتن کی شان میں اس سے روشن آیت کوئی اور نہیں ہے۔ مثلا آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت پوری آیت نہیں ہے، اس آیت سے پہلے بھی آیت کا حصہ ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پہ آیت جا کے ختم ہوتی ہے۔ آیت میں پہلے حصے میں نبی مکرم کی ازواج کا ذکر ہے، آیت تطہیر کی بات کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ احزاب کے اندر پہلے حصے میں نبی کی زوجاؤں کا ذکر ہے، اور آخری حصے میں نبی کے پنجتن اولاد کا ذکر ہے۔ یعنی میں یوں کہہ دوں کہ پوری آیت اہل بیت کے بارے میں ہے، یعنی پہلا حصہ بھی جو ازواج سے متعلق ہے وہ بھی اہل بیت ہیں، اور جو آخری حصہ ہے وہ بھی اہل بیت ہیں۔ مگر ان دونوں اہل بیت کے اندر کیا فرق کیا ہے؟ پہلے والے حصے میں اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور دوسرے حصے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری طہارت کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق میں بتا رہا ہوں، نبی مکرم کے دونوں گھر والے ہیں، دونوں اہل بیت ہیں، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ علامہ سید علی نقی نقن اللہ مقامہ نے بڑا حسین منظر ان دونوں گھر کے تمام افراد کے لیے آیت کے دونوں حصوں کے لہجوں کے بدلتے ہوئے لہجے کے مطابق انہوں نے تفسیر کی ہے آیت تطہیر کی ان الفاظ میں کہ جب نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو جو اینٹوں اور پتھروں کے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبی تھے، جو چادر میں تھے وہ اہل بیت نبوت تھے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو یہ آیت تطہیر ایک مکمل بہت ہی حسین منظر ہے جو اہل بیت کی شان میں ہے۔ اچھا، یہی میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ دوں کہ جب کہیں نبی مکرم اور آپ کی اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، تو احادیث میں ہے کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے جب اس جگہ پر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر مجلس کے ختم ہو جانے پر، محفل کے ختم ہو جانے پر، ذکر نبی اور آل نبی کی اجتماع کے ختم ہو جانے پر جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہاں رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے سونگھی نہیں تھی۔ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو تمہارے اندر سے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو، ایسی خوشبو تو ہم نے سونگھی نہیں۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے کہ جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس فرش پر بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے اندر خوشبو آئی ہے۔ تو وہ رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے جاؤ۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ مجلس تو ختم ہو گئے، انہم متفرقون، وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں لے جاؤ، ہم اس زمین سے مس ہو کر آئیں گے جس زمین پر بیٹھ کر لوگ نبی اور آل نبی کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی میرے بھائی نے کہا تھا بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور صلوات اتنی بلند فرمائیں، اتنی بلند پڑھیں کہ جتنے بھی یہاں گھر آباد ہیں، کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی دین دھرم مسلک کے ہوں، کیسا ہی وہ کلمہ پڑھتے ہوں، کیسے ہی اللہ کی عبادت کرتے ہوں، ان سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، رزق اترے۔ بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
میرا مضمون آپ کے حوالے ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت تطہیر ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ آیت مباہلہ ہے۔ اچھا، قرآن کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں، قرآن کے طالب علم بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی آیات کے نام ہیں، قرآن مجید کی آیات کے نام ہیں، جیسے قرآن مجید کے سوروں کے نام ہیں۔ تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ آیت تطہیر، اور اس آیت کو کہتے ہیں آیت مباہلہ۔ مثلا وہ بڑی مشہور آیت آپ کی سب کی سنی ہوئی ہے، اور بار مولا علی کا کلمہ پڑھنے والے تو اس آیت کو زیادہ جانتے ہیں نا، انما ولیکم اللہ۔ اللہ نے 3 کلمے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے 3 ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، اللہ نے 3 مولا بیان کیے ہیں، ایک مولا خود اللہ ہے، ایک مولا رسول اللہ ہے، اور ایک مولا وہ ہے جس نے سنا من کنت مولا فہذا علی مولا، ایک مولا علی ہے۔ قرآن کی زبان میں 3 مولا، قرآن کی زبان میں 3 مولا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی آیت مولا علی نے جب حالت رکوع میں، سنی بھائی کہتے ہیں کہ مولا نے اپنی ابا گرا دی تھی جب فقیر نے مانگا نا آ کے مسجد میں، جب مسجد میں فقیر نے آ کر کہا کہ کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ سے مجھے دے۔ اچھا، جو جملہ ہے نا وہی بتاؤں گا آپ کو میں، کوئی ہے جو اللہ کی بارگاہ سے دے۔ فقیر بھی بندوں سے نہیں مانگ رہا تھا، اللہ ہی سے مانگ رہا تھا۔ ہاں یاد رہے، یا علی مدد کہنے والے اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ نے جسے اپنا دروازہ بنایا ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی ہے کہ مجھے جو اللہ کی بارگاہ سے دے، تو جو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا وہی تو دے گا۔ مولا نے حالت رکوع میں، میرے سنی بھائی لکھتے ہیں تاریخ کے اندر اور قرآن کی تفسیر کو لکھتے ہوئے، کہ مولا نے اپنی ابا گرا دی، اور وہ آنے والا وہ ابا اٹھا کے لے گیا، سمجھ گیا کہ یہ دینا چاہتے ہیں۔ اور شیعہ مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ مولا نے رکوع کی حالت میں تھے، اپنے دست مبارک کو اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، حضرت کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اور وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ تو فقیر جیسے ہی لے گیا تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اللہ کا ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان بھی ہے، جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ آپ کو سننے کو ملتا ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ایک ہی جملہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ تو ایک ہی جملہ، لیکن جب آپ علی کی بات کرتے ہیں تو لائن لگا دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وصی رسول اللہ و خلیفۃ، ایک لمبی لائن۔ بھائی اللہ کے لیے ایک جملہ اذانوں میں، رسول اللہ کے لیے بھی بس محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جب آپ لوگ اذانیں دیتے ہیں تو یہ 3-4 جملے علی کے لیے کہتے ہیں۔ تو مجھے یہاں علامہ طالب جوہری کا جملہ یاد آ رہا ہے، وہ فرمانے لگے کہ اللہ نے بھی جب 3 ولیوں کا ذکر کیا ہے نا، تو علی کی بات کرتے ہوئے اللہ نے 3 جملے کہے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ایک جملہ، ورسولہ ایک جملہ، لیکن جب بات تیسرے ولی کی آئی نا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ بھی چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ کرو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی، یہ بہت واضح بات ہے کہ جو اللہ کی بات کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کی بھی کرتا ہو۔ توجہ ہے، ہر اللہ کو ماننے والا نبی کو نہیں مانتا۔ مجھے اس کے اوپر کوئی زیادہ محنت کرنی پڑے گی سمجھانے کے لیے؟ جی، شیطان اللہ کو مانتا تھا، نبی کو نہیں مانتا تھا۔ تو اللہ کو ماننے والا جو نبی کو نہ مان رہا ہو وہ پھر مسلمان نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو بہت اچھا مانتا تھا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا تھا فَبِعِزَّتِكَ کا، نہ صرف اللہ کو مانتا تھا، اللہ کی جلالت کو بھی مانتا تھا، اللہ کی عزت کو بھی مانتا تھا۔ تیری عزت کی قسم لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا، لوگوں کو بہکاؤں گا، سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا۔ اور اللہ نے بھی یہ کہا کہ تو بہکائے گا ضرور، مگر اِلَّا الْمُخْلَصِينَ، جو مخلص ہوں گے نا وہ تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے۔
تو اللہ نے بھی اجازت دی اسے. اتنا پکا موحد تھا, اللہ کو مانتا تھا, مگر اللہ کے رسول کو, اللہ کے نبی کو نہیں مانتا. حضرت آدم کو کہاں مانا؟ مسئلہ ہی تو وہیں سے شروع ہوا نا. اور یاد رہے متکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تاریخ ابدیت میں, تاریخ تخلیق میں, تاریخ مخلوقین میں توجہ ہے, مخلوقین کی, مخلوقات کی تاریخ میں جو سب سے پہلا متکبر ہے نا وہ ہے شیطان. اللہ کو تکبر اچھا نہیں لگتا. سب سے زیادہ نفرت اللہ کو اگر کسی سے ہے نا تو وہ متکبر سے ہے. میری قسمت اچھی ہے, اکثریت جوانوں کی ہے. اس فرش عزا پر بیٹھنے کی جو ایک نتیجہ ہے اس فرش عزا پہ بیٹھنے کا, وہ تکبر مٹانا ہے. ہاں بہت سارے لوگ آپ میں سے ہیں کہ جو گدوں پہ, تکیوں پر, دبیز فرشوں پر اور آرام دہ جگہوں پر بیٹھنے کے عادی ہیں. جی اگر میرے بھائیوں نے آپ کو اپنے گھر کی شادی میں بلا کر ایسے بٹھا دیا ہوتا نا تو آپ تعلقات ہی توڑ کے چلے جاتے. کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, تم نے ہمیں زمین پہ بٹھا دیا. لیکن یہاں تو آپ میں سے بہتوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بانی کون ہے, میزبان مجلس کا کون ہے. اس سے تو غرض ہی نہیں ہے کہ مجلس کا میزبان کون ہے, غرض تو صرف یہ ہے کہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا آپ صاحب ہیں جنہوں نے مجلس رکھی ہے, اچھا آپ ہیں جنہوں نے مجلس, ہمیں تو اس سے غرض ہی نہیں تھی کہ کون ہے مجلس رکھنے والا. یہ جو سوچ بدلتی ہے نا یہاں آ کر. اور ان بچوں کے لیے جملہ کہہ دوں, ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا, فرش کے دور دور جوتیاں نظر آ رہی ہیں, ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. کوئی آیا ہوگا 2 کروڑ کی گاڑی میں, یہاں فقیر حسین ہے. یہ بہت بڑا نتیجہ ہے ان مجلسوں کا. تشیع, شیعت, عزاداری, عزادار ایک تہذیب کا نام ہے. یہ ایک مکمل ثقافت ہے جسے عزاداری کہتے ہیں. مجھے اندازہ ہے عزادار صرف شیعہ نہیں ہے, عزادار صرف شیعہ نہیں ہے. عزادار اب تو الحمدللہ بڑے مسئلے آسان ہو گئے, سوشل میڈیا نے بڑی مسئلوں کو روشن کر دیا. بہت ساری باتیں پہلے ہمیں بڑی محنت سے کہنا پڑتی تھیں, اب تو بہت آسان ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے ہی موبائل ہوں گے, اور ہر ایک کے موبائل کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جو اس سے پہلے انہوں نے نہیں سنی تھی. بہت اچھا ہو گیا ہے, بہت آسان ہو گیا ہے, بہت ہی آسان ہو گیا ہے. غم امام حسین منانا, میں دعا دوں گا ڈاکٹر طاہر القادری کو, وہ خوش عقیدہ کہہ لیجئے کہ بریلوی مسلک ہے, اور میں دعا دوں گا مولانا طارق جمیل کو, کہہ لیجئے کہ وہ دیوبندی مسلک ہیں. دونوں امام حسین کے غم کو منانا سنت نبی بولتے ہیں. بھائی میں تو اپنی بات تو کر رہی نہیں رہا نا, لہٰذا یہ بات اب تو بہت روشن ہو گئی ہے. اب آہستہ آہستہ مسائل آسان ہو رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ اب یہ الجھن, اب یہ بات, اور ان شیعہ بچوں سے بھی کہوں گا کہ تم عزاداری کے, تم امام کے ذکر کے مالک نہیں ہو بھائی. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے, امام کے ذکر کے مالک نہیں ہیں, نوکر ہیں, اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. ادب رہے, احترام رہے, خیال رہے, توجہ رہے. یہ امام حسین کے ذکر میں اگر کوئی شریک ہو رہا ہے تو یہ گویا آپ کو میزبانی ملی ہے تو آپ ان کا خیال کریں. یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ نیاز خود پکائی خود کھا لی. انہیں کھلائیے جنہیں ابھی کھانے میں کوئی مسئلہ ہے. واپس کر دیں تو ناراض نہ ہوں, پھر دوبارہ بھیجیے, پھر واپس کر دیں تو پھر بھیجیے. آپ کا اور اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کا اور حسین مولا کا مسئلہ ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں 4تھی مرتبہ ان کے یہاں سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی نیاز کرتے ہیں. اخلاق سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی. میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف بھی ہے مجھے, اور چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے ان کم سن ساتھیوں کے لیے کوئی بات بھی کرتا چلا جاؤں. بات اتنی ہے کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ اہل بیت کی شان میں بہت روشن ترین آیت ہے. مثلاً کتنے مسئلے اس آیت سے حل ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ تو جو بہت ہی کامن اور مشترکہ مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ ہے علم کا فروغ. وہ مسئلہ ہے
عالم کا احترام وہ مسئلہ ہے گفتگو علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے، جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے۔ دلیل ہے تو بات کرو، دلیل نہیں ہے تو خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، دلیل ہے نہیں اور دلیل مان بھی نہ رہا ہو، اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ جی مسلم مہدوی آپ مجھے صحیح طرح نظر نہیں آ رہے، تو ہاں ہیں تو صحیح، وہ مجھے پتہ ہے، مگر جو ہے تھوڑا سا آپ بیٹا ادھر آ جاؤ، ہاں مسلم اوپر آ جاؤ، ہاں ایک اور صلوات نبی کے ساتھ۔ یہ ایک تو مولا کے ذاکر ہیں اور پھر استاد سپر جعفر کے شاگرد ہیں، تو ان کے لب و لہجے میں استاد یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ شہید کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے بھائی نے فلسطین کے مسلمانوں سے متعلق بہت اچھی گفتگو کی، اللہ فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد عطا فرمائے، بولیے نا الہی آمین۔ اللہ وہاں کے زخمیوں کو شفا عطا فرمائے، اور جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا اللہ خاتمہ فرمائے، انہیں غیب سے مدد فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ کم سے کم ہم ان کے لیے دور بیٹھ کے دعا تو کر سکتے ہیں نا، ان کے خیر کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کے معاملات کی بہتری کے لیے، اس جہاد کے تکمیل کے لیے اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے بلند تر صلوات۔ حیدری ماشاءاللہ، بات آگے بڑھے تو سب سے پہلا عنوان تو ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد بحثم بحثی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو دلیل دے کر بات کرو، جب بھی بات کرو دلیل سے بات کرو، دلیل علم سے بات کرو، کتاب کا حوالہ دو اور قرآن کی آیت پڑھو، حدیث سناؤ، کوئی معقول بات کوئی ہونی چاہیے، بحث نہیں ہے کوئی بھی، سامنے رکھ دیا جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ ہے، اور علم سے گفتگو ہونی چاہیے، اور علم کی گفتگو ہی دیر پا بھی رہے گی، مضبوط بھی رہے گی۔ اور ویسے بھی مولا علی کے چاہنے والے تو علم کے بغیر بات کرنے کی عادت بھی نہ کریں، اس لیے کہ سب سے بڑی فضیلت اس گھرانے کی علم ہے۔ مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، ہم اہل بیت اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اس نے ہم اہل بیت کو علم عطا کیا ہے، ہمارے دشمن کو مال دیا ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، میں ایک جملہ کہہ رہا تھا اسے مکمل نہیں کر پایا کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ متکبر وہ ہوتا ہے جو علم کے بعد بھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، مان بھی نہیں رہا، بھائی مانو، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ علم ہم سب کو نحن ابناء الدلیل ہونا چاہیے، ہم ابناء الدلیل ہیں، ہم فرزندان دلیل ہیں۔ جیسے حاجیوں کو کہتے ہیں نا فرزندان توحید، مسلمانوں کو کہتے ہیں نا فرزندان اسلام، ایسے ہی اہل بیت والے فرزندان دلیل ہیں۔ دلیل سے بات کریں گے، ہمیشہ دلیل سے بات کریں گے، دلیل ہوگی تو مان لیں گے اور دلیل منوانے کی پوری کوشش کریں گے۔ زدم زدہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، بھائی بات کرو ہم سے۔ میں آپ کو پتا ہے آپ کا خادم ہوں اور مولا کا فقیر ہوں، اسی حلیے میں پوری دنیا میں رہتا ہوں، یہی حلیہ میرا ہوتا ہے۔ دنیا کے شاید کوئی 36 ملک دیکھ لیے ہوں گے، اور ہر ملک میں جب بھی گیا ہوں اور ہر سفر میں مجھے یاد نہیں آ رہا کسی سفر میں کوئی برابر میں آ کے نہ بیٹھا ہو اور یہ کہہ کر آپ شیعہ مولوی آپ سے سوال کر لوں تو میں کہتا ہوں میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں آپ خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہمارے بارے میں آپ خود سے طے کر لیتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ بھئی کالے کپڑے تو ہم پہن رہے ہیں نا، ہم بتائیں گے نا کیوں پہن رہے ہیں۔ مولا حسین پہ ہم رو رہے ہیں نا تو ہم دلیل دیں گے نا کہ رونا کہاں سنت ہے اور کہاں قرآن میں رونا لکھا ہوا ہے۔ ماتم اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم دلیل دیں گے نا کہ قرآن میں حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی زندگی میں ماتم کیا، وہ زندہ تھے۔ اللہ اکبر۔ وَآسَفَ عَلَى يُوسُفَ،
ہائے میرا یوسف، اور کسے کہتے ہیں ماتم، اور کسے کہتے ہیں نوحہ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل، اور بلند صلوات نبی اور آل نبی پر. اللہم صلی علی علم. علم پر بات ہونی چاہیے، دلیل سے بات ہونی چاہیے، اور کسی کو چٹکی بھرنا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو اذیت پہنچانا یہ مطلب اور مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بات سمجھا سکیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اچھا اگر ایسا نہ ہو، مان ہی نہ رہے ہو، تو پھر کیا کریں گے میرے حبیب؟ اب یہ مناظرہ تو کر نہیں رہے جی، مقاتلہ تلوار کا تلوار سے مقابلہ جی، اور مناظرہ نظریات کا نظریات سے مقابلہ. مناظرہ ایک نظریے کا دوسرے نظریے سے مقابلہ، اسے کہتے ہیں مناظرہ. ٹھیک ہے، اور جب کردار کا کردار سے مقابلہ ہو تو اسے مباہلہ کہا جاتا. اب جب مباہلہ ہے ہی کردار کا کردار سے مقابلہ، تو آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ کون اللہ کی خاطر. اچھا جو عبادت اللہ کی خاطر نہیں ہے وہ تو ریاکاری ہے، ویسے ہی ضائع ہے. تو میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے طے نہیں کر سکتے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. اگرچہ ہم نماز پڑھتے ہوں، کون طے کرے گا کہ میں نمازی ہوں اور آپ روزہ دار ہیں؟ کون طے کرے گا کہ ہم عبادت گزار ہیں؟ وہ جس کے لیے عبادت کی ہے. مسئلہ ہماری عبادتوں کا، ہماری نیکیوں کا اللہ کے حوالے ہے. اللہ طے کرے گا کہ کون عبادت گزار ہے اور کون اللہ طے کرے گا کہ کون سچا ہے. جب طے ہی اللہ کرے گا کہ کون سچا ہے تو پھر اللہ ہی سے پوچھا جائے گا میدان مباہلہ میں کہ یا اللہ تو طے کر دے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اب اتنی بڑی بات سرکار دو جہاں نے کر دی. اور لعنت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دھماکہ ہے، کوئی فائرنگ ہے، کوئی تکلیف دہ بات ہے؟ لعنت قرآن مجید میں کوئی 20 سے زیادہ آیتیں ہیں لعنت کے اوپر. اللہ نے بہت سے لوگوں پہ لعنت کی ہے، خاص طور پہ حق چھپانے والوں پہ تو اللہ لعنت کرتا ہے جی. حق چھپانے والوں پر اللہ لعنت کرتا ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ میری باتوں سے؟ حق چھپانے والوں پر اللہ لعنت کرتا ہے. اور علی سے بڑا حق کیا ہے؟ خود نبی نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. یہ کہہ کر سرکار رکے نہیں، سرکار نے فرمایا اللہم ادر الحق ہے سو ما دار علی. یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو. توجہ کر لیا آپ نے؟ حق. اسی طرح کن کے اوپر اور اللہ نے لعنت کی ہے، کن کن پر اللہ نے لعنت کی ہے چھوڑ دیجئے، طالب علم خود طے کریں، خود ڈھونڈیں. قرآن لعنت ذرا سرچ کر لیں، سب کے پاس گوگل ہے. قرآن کی آیت کی کوئی لعنت کا لفظ سرچ کر لیں، ساری آیتیں سامنے آ جائیں گی. اور جب ساری آیتیں سامنے آ جائیں گی تو پھر آپ کو طے کرنے میں آسان ہو جائے گا کہ لعنت کرنا کسی ایک مسلک کا کام نہیں ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے. جو تبرہ نہیں کرتا وہ زندہ وجود کہاں ہے؟ توجہ ہے بات کی؟ تبرہ لا تعلقی کو کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تبرہ نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ لا الہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہی تو تبرہ ہے. الا اللہ یہ تولہ ہے. ہمارا تو کلمہ تبرہ سے شروع ہوتا ہے. گالی دینے والا تو مہذب ہی نہیں ہوتا. مسلمان ہونا بہت دور کی بات ہے، شیعہ ہونا بہت دور کی بات ہے. ہم اسے انسان نہیں مانتے جو گالیاں دیتا ہو. گالیاں دینا مہذب لوگوں کی علامت نہیں ہے. مگر لا تعلقی کچھ سے اور تعلق کسی سے، یہ زندگی کی علامت ہے. زندہ مذہب وہ ہے جو لا تعلق بھی رہتا ہو اور تعلق بڑھاتا بھی ہو، تعلق دار بھی رہتا ہو. بات روشن ہے؟ پروردگار عالم نے اس آیت میں دلیل سے بات کرنے کی بات کی ہے. اور پھر کیا کہا کہ پھر اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ان پر لعنت، اللہ کی لعنت ان پر بھیجیں گے جو جھوٹے ہوں گے، کاذبین ہوں گے. تو کردار کا کردار سے مقابلہ. اب یہاں آیت آگے بڑھی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. سچا وہی ہے جو بات گھر سے شروع کرتا ہو.
سرکار کی تحریک 1400 سال کے بعد بھی چل رہی ہے نا. نبی کے کلمہ پڑھنے والوں میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے نا. سب سے زیادہ جس کو دنیا میں مانا جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بعد نبی مکرم ہے. مسلمانوں سے زیادہ عیسائی ہیں. جو بات ہے وہ تو میں بتاؤں گا نا. مسلمانوں سے زیادہ دنیا میں عیسائی ہیں, مسیحی زیادہ ہیں, اور پھر مسلمان ہیں. تو حضرت عیسیٰ کو تو 4000 سال ہو گئے بھائی, سرکار دو جہاں کو تو 1400 سال ہوئے ہیں. تو 4000 سال والے کو زیادہ مانا جاتا ہے دنیا میں, ان کا کلمہ پڑھنے والے زیادہ ہیں. اور پھر دنیا میں سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ مسلمانوں کا, اسلام سب سے بڑا مذہب ہے. لیکن تسلی رہے وہ وقت دور نہیں ہے جب حضرت عیسیٰ نبی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے جی, بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے. میرا مستعد مجمع, میرا آمادہ مجمع چاہ رہا ہے تو میں تھوڑی دیر امام زمانہ کی خدمت میں رہوں. حج ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے محترم سننے والوں, ایک بڑا نام سنا ہوگا آپ نے, ظالموں میں بڑا نام ہے حجاج ابن یوسف. حجاج ابن یوسف اور اسی کی ٹیم تھی جنہوں نے وہ خود تو نہیں مگر اس کے بھیجے ہوئے لوگ, اس کے زمانے کے لوگ, اسی کے زمانے کے لوگوں نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو آ کے شہید کیا تھا. جی, یہ محمد بن قاسم اسلام فتح کرنے نہیں آئے تھے, یہ سادات کو مارنے کے لیے آئے تھے. پتہ نہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ. تھک گئے ہیں آپ میری باتوں سے؟ نہیں. تو حجاج ابن یوسف کا دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے کہ ایک آیت نے تو میری کمر توڑ دی ہے. یہ آیت مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا جی کہیے کون سی آیت ہے. تو جی حضور توجہ ہے نا آپ حضرات کی, آپ کی توجہ چاہوں گا. تو میں مجمع کو ساتھ نہیں رکھوں تو خطیب کہاں ہوں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. وہ کہتا ہے کہ ایک آیت نے تو میری کمر توڑ دی. انہوں نے کہا جی کون سی آیت ہے. تو اس نے سورہ نساء کی آیت پڑھی, ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ ویکون علیہم شہیدا. کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ہے تو مرنے سے پہلے مسلمان ہے, مومن ہو کر مرے گا. کوئی اہل کتاب نہیں مرے گا مگر مرنے سے پہلے وہ مومن ہو کے مرے گا. آیت تو یہ کہہ رہی ہے کوئی ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ, کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر وہ ایسا ہوگا, ایسا رہے گا کہ جب مرے گا تو مرنے سے پہلے مومن ہو جائے گا. مومن ہوئے بغیر اہل کتاب نہیں مرے گا, اور اس کے ایمان پر گواہی بھی دی جائے گی. جی کہنے لگا یہ روزانہ عیسائی مر رہے ہیں, یہ روزانہ یہودی مر رہے ہیں, اور قرآن تو کہہ رہا ہے یہ مومن ہو کے مریں گے. یہ تو مومن ہوئے بغیر روزانہ خبر آ رہی ہوتی ہے آج فلاں عیسائی کا انتقال ہو گیا, آج فلاں یہودی کا. دونوں اہل کتاب ہیں. تو یہ آیت تو میری کمر توڑ رہی ہے, میں کیسے سمجھوں اس آیت کو. تو دربار میں ابن حوشب نامی ایک شخصیت بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا امیر اگر جان کی امان ہو تو میں بتاؤں, میں کچھ کہوں. کہنے لگا کہو, کوئی جواب ہے, کچھ میری تسلی کا جواب ہے. کہنے لگا ہاں, آپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ اہل کتاب مر رہے ہیں, یہودی اور عیسائی, اور یہ مومن نہیں ہو رہا ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے یہ تو مومن ہو کے مریں گے. اس نے کہا حضور کہا. کہنے لگا کہو. کہنا حضور یہ آیت تو آخری زمانے کی ہے جب حضرت مہدی ظہور کریں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, اور کوئی یہودی اور عیسائی رہے گا ہی نہیں جو مومن نہ ہو جائے. کہنے لگا یہ بات تو تمہاری سمجھ میں آ گئی مگر لائے کہاں سے ہو, یہ بات کہاں سے لائے ہو. بات تو تمہاری بڑی وزنی ہے مگر یہ بات کہاں سے لائے ہو. کہنے لگا اب پھر مجھے امان چاہیے اپنی جان کی. کہنے لگا میں نے امان دی. کہنے لگا محمد باقر نے بتایا ہے. صلوات پڑھ لیں اہل بیت کی ذات پر. جی تو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ.
اس لیے بھی سرکار دو جہاں کا کلمہ زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ انہوں نے بات گھر سے شروع کی. جو تحریکیں گھر سے شروع نہیں ہوتی وہ تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں. وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلی مرتبہ نبی نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں نبی ہوں. ایکم یوادرنی علی ھذا الامر، کون ہے جو اس سنگین کام میں میری مدد کرے گا. وَهُوَ أَخِي وَوَسِيعِي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي مِن بَعْدِي، جو بھی میری مدد کرے گا وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا. 10 سالہ علی نے کھڑے ہو کر کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. سرکار نے بٹھا دیا اور پھر یہی فرمایا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا. پھر علی مولا نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. پھر سرکار نے بٹھا دیا، پھر اعلان فرمایا، پھر علی کھڑے ہو گئے. پھر علی کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ھذا وصی و وزیری و خلیفتی. صلوات پڑھ لیں محمد وآل. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ بات اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں سرکار. گھر میں بھی اچھا، گھر سے شروع کرنا تو میں اور آپ بھی کہیں شاید ہمت کر لیں بعض کاموں میں کہ گھر سے شروع کرتے ہیں. گھر سے شروع کرنا ہی کافی نہیں ہوتا. گھر والے بھی تو ایسے ہوں جو بات مان لیں. ہاں، یہ کہیں ہم پریکٹس نہ کر دیں ہر کام میں. ہو سکتا ہے گھر سے ہی شروع ہو جائے مخالفت، تو تحریک وہیں دم توڑ جائے گی. جہاں کمال حضرت ابراہیم کا تھا وہاں حضرت اسماعیل کا بھی تو ہے، جو فرما رہے ہیں فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، بابا وہی کیجئے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. وہ تو بابا حضرت ابراہیم تو اللہ کے کہنے پہ کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ کیسے حضرت اسماعیل کیا کر رہے تھے؟ گھر سے اگر بات شروع کرنی ہے تو گھر والے بھی اس قابل ہوں. یعنی جہاں گھر کے سربراہ کا کمال ہے وہاں گھر والوں کا ماننا بھی تو کمال ہے. دعوت ذو العشیرہ میں کیا مان لیا تھا؟ جی بڑا مقام ہے صحابہ کرام کا، بڑا مقام ہے امہات المومنین کا، مگر یہاں تو بنی ہاشم کے لوگوں نے سب نے نہیں مانا نبی کو. دعوت ذو العشیرہ میں سب بنی ہاشم کے لوگ تھے نا، نہیں مانا سرکار دو جہاں کی بات کو. حتی ابو لہب نے تو حضرت ابو طالب کو کہا جب نبی نے فرمایا نا یہ میرا وصی ہے، میرا وزیر ہے، تو حضرت ابو طالب کو ابو لہب نے آواز دے کر کہا اے ابو طالب مبارک ہو، اب آج کے بعد تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا. 3 دن تک جو دعوت ذو العشیرہ مکمل نہیں ہوئی، سرکار کو بات کرنے نہیں دیا گیا. وہ کون لوگ تھے؟ وہ بنی ہاشم کے لوگ تو تھے. کہاں مانا سب نے نبی مکرم کی بات کو؟ بہت مشکل ہے. گھر تو نبی مکرم نے بھی جو کیا کیا ہے، نبی مکرم نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا اور کہا ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت. لہذا جنہیں نبی نے اہل بیت کہا ہے انہوں نے کبھی بھی نبی کی ایک بال برابر بھی مخالفت نہیں کی. ان کے علاوہ نبی ان پنجتن کے علاوہ، ان ہستیوں کے علاوہ سب نے کچھ نہ کچھ کیا، مگر ان 5 نے کبھی نبی کی مخالفت نہیں کی. ہمیشہ جو نبی کہہ رہے ہیں وہ ماننے کو تیار. پوچھ بھی نہیں رہے کہ نانا بابا ہمارا کیا بنے گا، بیٹوں کو لے کے جا رہے ہیں. جی اچھا، قرآن کی ایک آیت میں اور پڑھنا چاہ رہا ہوں. سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. عجیب آیت ہے قرآن مجید کی. اللہ نے آدم کو چن لیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو چن لیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو چن لیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے چنا ہے آدم کو، ہم نے چنا ہے نوح کو، اللہ نے چنا ہے آدم کو، اللہ نے چنا ہے نوح کو، اللہ نے آل ابراہیم کو چنا ہے، اللہ نے آل عمران کو چنا ہے، اور ذریۃ بعضها من بعض، اور بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں حضرت عمران. اگر عمران سے مراد حضرت مریم کے والد لیں، اگر عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں، تو حضرت عیسیٰ نانا کے نواسے ہیں جو چنے گئے. اور اگر عمران سے مراد حضرت ابو طالب کو لیں، توجہ چاہوں گا،
اگر عمران سے مراد حضرت ان کا نام بھی عمران ہے، ان کا نام بھی عمران ہے، ابو طالب تو کنیت تھی بھائی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی اگر عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہیں تو حضرت امام حسن اور امام حسین نسل حضرت ابو طالب کی ہیں، کہلاتے ہیں محمد مصطفیٰ کے بچے. یعنی دادا کی اولاد ہے جو نانا کے ساتھ منسوب ہے. صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر. ہم نے بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنا دیا. ایک جانب قرآن یہ کہہ رہا ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو. اچھا یہ مولا علی نے بھی ایک جگہ فرمایا تھا، دیر تو نہیں ہو رہی جی، یہ مولا علی نے بھی ایک جگہ فرمایا تھا جب شام سے خط آیا تھا کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد، میرا دادا بھی بہت نامور، میرے پردادا بھی بہت نام والا آدمی تھا، آپ بھی بڑے خاندانی ہیں، لہٰذا ہم میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، حکومت میرے حوالے کر دیں. تو مولا علی نے منظوم جواب لکھا تھا. خط نثر میں آیا تھا مسلم، اور جواب مولا علی نے نظم میں دیا تھا. وہ میں پورا کلام تو کوئی 18-19 شعر ہیں مولا کے اس کے اندر. اسے آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے اپنی کتاب علی مظہر کبریا، کتاب کا نام ہے علی مظہر کبریا، اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے. اور مولانا یوسف نفسی صاحب کے ادارے جامع تعلیمات اسلامی نے اس کو چھپوایا ہے. جو لوگ مولانا یوسف نفسی کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انہیں بتاتا ہوں. مولانا حدیث کے باب میں، علوم حدیث میں اتنے سخت مزاج تھے، یعنی سخت مزاج لفظ بہت اچھا نہیں ہے، اتنے سنجیدہ تھے کہ ضعیف حدیث کو، کمزور حدیث کو، یا جو ہے وہ غیر صحیح حدیث کو وہ تو لیتے ہی نہیں تھے، وہ کتاب ہی میں شامل نہیں کرتے تھے. کہتے تھے نہیں، حدیث کو صحیح سند ہونا چاہیے، متواتر ہونا چاہیے. تو یوسف نفسی صاحب کے ادارے سے چھپنے والی کتابوں کی ایک خوبی یہ ہوتی تھی کہ ان کی جو کتابیں تھیں وہ علوم حدیث کے اعتبار سے بہت ہی مستند کتابیں ہوتی تھیں. علوم حدیث کے حساب سے مستند کتابیں ہوتی تھیں. انہوں نے ایک کتاب چھپوائی ہے جس میں مولا علی کی شان میں حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں والی کتاب میں آخر میں آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے، کتاب ان کی ہے، یعنی لکھنے والے کا نام بتا رہا ہوں میں، فضل اللہ کمپانی. آخر میں مولا علی کا وہ جواب اس کے اندر لکھا ہے، وہ اشعار جو مولا نے شام کے حاکم کے نام جواباً بھیجے تھے. تو وہ میں سارے اشعار تو نہیں سنا رہا، میرے مضمون میں جو 2 مصرے ہیں نا وہ سنا رہا ہوں آپ کو. اس میں مولا نے فرمایا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں آپ سے، کہ ذریتن بعضھا من بعض، بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. تھوڑا گردن ہلاؤ تو مولا کا شعر سناؤ. بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا. اب مولا علی کیا فرماتے ہیں، سبط احمد ولا دایا منہا فمن منکم سہم کسہمی، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. عجیب تعبیر ہے، عجیب تعبیر ہے. میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں، تم میں سے کون ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کر سکے؟ صلوات پڑھ لیں علی اور آل علی پر. توجہ کر لی. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. جی تحریکیں اور تنظیمیں اور نظریات کو آگے بڑھانے والوں سے بات کر رہا ہوں. نبی نے یہ نہیں فرمایا ابناءکم و ابناءنا، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں. فرمایا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. یہ آیت ہے بھائی، یہ میرا کلام نہیں ہے جو آئندہ ٹھیک کر لوں گا. یہ قرآن ہے. قرآن پہ شک کرنے والے پہ شک کرتے ہیں ہم. توجہ ہے نا، یہ قرآن ہے. قرآن اللہ کہہ رہا ہے ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. جو پہلے اپنی اولاد کو پیش نہ کر پائے وہ امت کے جوانوں کی کیا حفاظت کرے گا؟ پہلے اپنی اولاد کو پیش کرو، پہلے اپنے بچوں کو پیش کرو. نبی مکرم نے پنجتن کو پیش کیا ہے، اور یہ کسی گھر میں مذاکرہ نہیں ہو رہا، میدان میں ہو رہا ہے، تاکہ راویوں کی تعداد بھی کم نہ پڑے. نہیں لے رہے میری باتوں کو آپ. بھائی اگر کسی گھر میں نشست ہو رہی ہوتی نا تو کہتے 100 راوی تھے، 200 راوی تھے، کتنے آ جائیں گے کسی گھر میں؟ سرکار دو جہاں نے میدان میں لا کے کھڑا کیا ہے اپنے گھر والوں کو. میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، ہاں تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ. وقت بہت ہو گیا، ورنہ میں قرآن سے ہی آپ کو آیتیں سناتا کہ یہاں میں ترجمہ بیٹیاں کیوں کر رہا ہوں.
نساء، نساء کا لفظ ہے نا، تو ترجمہ کیوں نہیں کر رہا کہ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ؟ جی کیوں ترجمہ نہیں کر رہا عابد صاحب؟ کیوں ترجمہ نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ قرآن نے بتایا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں ابن کے ساتھ نساء آئے تو وہ ابن کی وجہ سے قرینہ ہے کہ اس سے مراد بیٹی ہے۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کیا ترجمہ کرتے ہیں سب؟ وہ بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ سبتی اور قبطیوں کی بات کر رہا ہوں نا، قرآن کا واقعہ۔ وہ بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں ترجمہ نہیں کر رہے کہ وہ بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے؟ وہاں سب نے ابن کی وجہ سے نساء کا ترجمہ بیٹی کیا ہے، تو یہاں پر بھی تو ابن کا لفظ ہے۔ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ نبی کی ایک بیٹی تھی یا 4 بیٹیاں تھیں، مجھے تو غرض یہ ہے کہ مباہلے میں فاطمہ زہرا گئی ہیں۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ بعد میں کہا جائے گا کہ وہ اس وقت زندہ ہی نہیں تھیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں، ممکن ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہو، میں نہیں بتا دیا، مجھے پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اچھا وہ تو زندہ نہیں تھیں، ان کے بچے زندہ نہیں تھے، اور نبی نے تو امت کی ساری بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہا ہے۔ کیا ازواج رسول موجود نہیں تھیں؟ نساء کا تو بڑی گنجائش تھی، نساء کے لفظ میں بڑی گنجائش تھی کہ زوجاؤں کو بھی لے جاؤ، لیکن یہاں پروردگار عالم نے نبی مکرم کو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی تو بولتا ہی نہیں ہے، میرا نبی تو کرتا ہی نہیں ہے، جو بولتا ہے، جو کہتا ہے، جو کرتا ہے وہ وحی کے مطابق کرتا ہے۔ سرکار دو جہاں بیٹوں میں حسن و حسین کو لے کر گئے اور نساء کی جگہ پر صرف جناب زہرا کو لے کر گئے۔ اور انفسنا وانفسکم، یہ کون سا ترجمہ ہوا کہ ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ؟ ترجمہ کرو نا، نفس تو عربی کا لفظ ہے، واو اور نون غنہ جوڑنے سے جمع ہو جائے گی کیا؟ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہوں، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ، واو اور نون لگا دیا، نون غنہ لگا دیا تو یہ ترجمہ ہو گیا۔ نساء کا ترجمہ انفسانہ کا ترجمہ کریں نا، انفسانہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ امت کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں، مگر اللہ صرف علی کو نبی جیسا کہتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اور پھر کیا کریں گے؟ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ یہ قافلہ سچوں کا قافلہ ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی، جی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اس وقت میں حضرت ابو ذر غفاری مدینے میں تھے، جن سے زیادہ سچا نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا، مگر وہ بھی مباہلے میں نہیں آئے۔ سچا ہونا اور ہے، جھوٹوں پہ لعنت کرنا اور ہے۔ بہت مشکل کام ہے۔ 1% بھی اگر کوئی سچا نہیں ہوگا نا، 1%، 100 میں سے 99 مرتبہ سچ بولے اور 1 مرتبہ اس کی زندگی میں جھوٹ کا گزر ہو گیا ہو تو لعنت اس پہ بھی پلٹے گی۔ یہاں اب وہ جائیں گے کہ جن کی زندگی میں صداقت نہیں ہے، وہ صادق ہی نہیں ہے، وہ صدیق ہیں۔ وہ صادقہ نہیں ہے، وہ صدیقہ ہیں۔ بتا دوں صادقہ اور صدیق کا فرق، بتا دوں صادق اور صدیق کا فرق۔ صادق وہ ہوتا ہے جو خبر بتاتا ہے واقعے کے مطابق۔ تھوڑا بولو بھائی، میرے ساتھ بات کرو۔ جیسی خبر، مثلا یہ مجلس ہو رہی ہے نا، کل کوئی آپ سے پوچھے مجلس کیسی ہوئی تو آپ جیسا بتا دیں گے، وہ یہ صداقت ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو واقعہ گزرنے کے بعد خبر دے، اور خبر اتنی ہی دے جتنا ہی خبر تھی، جتنا واقعہ تھا۔ صادق اسے کہتے ہیں جو واقعہ گزرنے کے بعد خبر دیتا ہو، اور صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے تو واقعہ ہو جائے۔ نئی مثال دے رہا ہوں، صادقہ اسے کہتے ہیں جو واقعے کی خبر دے،
اور صدیقہ اسے کہتے ہیں جو بول دے تو پھر واقعہ بنے. تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. فاطمہ زہرا نے کہہ دیا تو اب درزی آئے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے. اب میدان میں وہ جائیں گے کہ جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکیں. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. جا کر مجلس کے بعد دوبارہ قرآن کھول لیجئے گا. ایک صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر. پنجتن کی شان میں. اور عزیزو میرا مضمون یہ نہیں تھا ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، 4 ائمہ اہل سنت، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، اسی طرح اور فخر الدین رازی، اور معلوم ہوا کہ محدث دہلوی، اور اسی طرح ملا علی قاری، سعد الدین تفتزانی. ایک لمبی لسٹ بنے گی علماء اہل سنت کی، ائمہ اہل سنت کی جی، اور حافظان حدیث کی، کہ جو اہل بیت کا تذکرہ اپنی زندگیوں کا حاصل جانتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی زبان پر کسی طرح اہل بیت کے فضائل آ جائیں. سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں شمار کرتے ہیں نا ہمارے بھائی. 10 ٹاپ 10 صحابی جی، جو 10 بڑے صحابہ کرام میں ایک بڑا نام حضرت سعد ابن ابی وقاص. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دربار میں تشریف فرما تھے. اور میں ان بچوں سے کہوں کہ اگر کہیں حدیث میں یا تاریخ میں آپ کسی کو دربار میں بیٹھا ہوا دیکھیں تو اس کے بارے میں منفی نہیں سوچیں. بہت مشکل دور تھا، بہت مشکل دور تھا. ہم تو اپنے حالات کو اگر دیکھیں تو ذرا سا دباؤ برداشت نہیں ہوتا. وہ کچھ اور ماحول تھا. تو ایک دربار میں بیٹھے تھے اور دربار کا موضوع تھا مولا علی کی توہین. دربار کا موضوع تھا مولا علی کی توہین. تو ایک ایک نے مختلف باتیں کی، اور جب ان کا وقت آیا حضرت سعد ابن ابی وقاص کا، تو انہوں نے چراغ محفل کو آگے بڑھا دیا. آج کے زمانے میں کہیں مائک آگے بڑھا دیا. آج کی زبان میں اگر کہوں تو مائک ان کے پاس آیا، اب آپ بولیے، تو انہوں نے مائک آگے بڑھا دیا. تو حاکم وقت کی آواز آئی کہ کچھ کہیے نا. انہوں نے کہا نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ سب بول رہے ہیں تو آپ بھی تو علی کے بارے میں کچھ کہیے، یعنی توہین کہیے. کہنے لگے کہ اگر مجھے ساری دنیا دے دی جائے تو میں اسے چھوڑ دوں گا علی کے پاس موجود 3 بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کے عوض. توجہ ہے آپ آج کی؟ کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں مجھے دے دی جائیں تو میں انہیں چھوڑنے کو تیار ہو جاؤں گا. علی کے پاس موجود 3 ایسی فضیلتیں ہیں جو امت میں کسی کے پاس نہیں ہیں. ان 3 صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان 3 فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کے بدلے میں ساری دنیا کی نعمتیں چھوڑ سکتا ہوں. میں کیسے اپنی زبان سے اس کے بارے میں یہ باتیں کروں کہ جس کے پاس ایسی فضیلتیں تھیں جو کسی کے پاس نہیں تھیں. تو انہوں نے کہا بتائیے وہ کون سی فضیلتیں تھیں، وہ کون سی فضیلتیں تھیں جو علی کے پاس تھیں اور کسی کے پاس نہیں تھیں. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا ان 3 فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ تھی کہ جب 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا تو نبی نے فرمایا لاغوتین غدن رایتن رجلن کرارن غیر فرار یحبہ اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوں گے. ساری رات انتظار رہا کہ کل علم کسے ملے گا، اس لیے کہ علی تو میدان میں تھے نہیں. علی کے تو آشوب چشم تھا، آنکھیں آئی ہوئی تھی علی کی تو، اور جو وہاں موجود تھے وہ سب ظاہر ہے انہی میں سے کسی کو ملنا تھا.
لیکن جب دوسرا دن نمودار ہوا تو فرمایا اینا علی، نبی نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو بتایا کہ علی کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، علی میدان میں نہیں آئے ہوئے۔ تو آپ نے کہا مجھے میرے علی کو بلاؤ۔ اب بعض روایات کے مطابق میرے مولا نے ناد علی پڑھی، ہاں بعض روایات کے مطابق مولا نبی نے ناد علی پڑھی، یعنی علی مولا کو پکارا۔ کنکر ہاتھ پہ آ جائیں تو نبی کے کہنے پہ کلمہ پڑھ لیں؟ جی جی، مولا نبی اگر خیبر کے میدان کے اندر فرمائیں گے کہ علی آ جاؤ، تو علی مولا علی کا معجزہ نہ مانو، نبی کا تو مانو کہ سرکار کے پکارنے میں مولا علی وہاں سے یہاں پہنچے۔ اور پھر مولا علی کو مولا نبی نے علم دیا، اور وہ علم لے کر گئے اور جنگ خیبر کو، قلعہ خیبر کو فتح کیا۔ تو انہوں نے کہا 3 فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے۔ چھوڑیے، اجازت دیجئے کہ باقی 2 فضیلتیں میں کسی اور مجلس میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ واہ، ماشاءاللہ۔ فرمایا دوسری فضیلت جو علی کو ملی کسی اور کو نہیں ملی، اور میں ساری دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر وہ فضیلت ملے تو لینے کو تیار ہوں۔ اور وہ فضیلت یہ ہے کہ نبی نے سورہ براءت تلاوت کرنے کے لیے بھیجا کسی اور کو۔ آیت یہ آئی کہ یہ کام آپ کریں یا آپ جیسا کریں۔ تو آپ نے فرمایا یا علی تم جاؤ، جا کے آدھے رستے میں سے قرآن کی وہ سورہ لے لو اور جا کے مشرکوں کے پاس قرآن کی تلاوت کرو۔ تو سورہ براءت کی تلاوت کے لیے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور تیسری فضیلت علی بن ابی طالب کو اللہ نے یہ عطا کی نبی مکرم کے ذریعے سے کہ فرمایا یا علی مسلو کا اللہ اکبر اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ یا علی تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہ ہو کہ جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی؟ الا لا نبی آبادی، فرق بس اتنا ہے تم میرے بعد نبی نہیں ہو۔ سارے کمالات نبی نے وہ علی کے حوالے کیے جو اللہ نے نبی کو دیے تھے۔ وہی نسبتیں ہیں کہ جو ہارون اور موسیٰ میں ہیں۔ ہارون علیہ السلام کو نبی مکرم، ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ اپنا خلیفہ بنا کے گئے ہیں۔ وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحْ، قرآن کی آیت ہے۔ اے ہارون میرے خلیفہ بن کے رہو اور قوم کی اصلاح کرو۔ فرمایا اما ترضا تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کو تھی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عزیزو میں نے علم کی بات کی، اور سامنے میرے ایک نشان لگا ہوا ہے جو شبیہ ہے اس علم کی جو کربلا میں حضرت عباس کو دیا گیا تھا۔ اس کی یاد میں ہے، یہ اس کی یاد میں ہے۔ ہمارے امام بارگاہوں میں، مساجد میں، ہمارے گھروں پر جو علم ہم لگاتے ہیں نا، وہ شبیہ اور مشابہ ہے، کم سے کم یاد ہے، وہ ایک یاد میں ہے، وہ علم ایک یاد میں لگایا گیا ہے، اور وہ یاد ہے اس علمدار کی کہ جس نے علم کی لاج رکھی، جس کے بازو کٹ گئے، اجر و کمل اللہ، جس کے بازو کٹ گئے، جس کے سر میں گرز لگا،
جس کی آنکھ میں تیر آ کے لگا، جو گھوڑے پہ سنبھل نہیں پایا مگر اس نے علم کو گرنے نہیں دیا، جس نے علم کی لاج رکھی۔ جی عزیزدارو، اور جب حضرت کا بازو کاٹا گیا نا، پہلے حضرت کا بایاں بازو کاٹا گیا، جسے آج کے سادی زبان میں کہتے ہیں الٹا بازو، بایاں بازو کاٹا گیا۔ تو جب آپ کا بایاں بازو کاٹا گیا تو آپ نے ایک بلا تشبیہ شیر کی طرح للکارتے ہوئے فرمایا، ان قطعتم یمینی انی احامی ابداً عن دینی۔ یہ حضرت عباس کا کربلا کے میدان میں حضرت عباس کا جملہ ہے، حضرت کا فرمان ہے، تم میرا سیدھا ہاتھ بھی کاٹ دو تب بھی میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تم میرے دونوں بازو بھی کاٹ دو گے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ جی ائمہ اہل بیت نے اہل بیت کے مصائب میں رونے کا حکم دیا ہے۔ جی اونچی آواز رونے والوں کو تو امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں۔ ہاں عزیزدارو، ٹھیک ہے اگر کسی کے ہاں جائز نہیں ہے تو جن کے ہاں جائز ہے وہ تکلف نہ کریں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ جناب عباس علمدار نے علم کو گرنے نہیں دیا، خود گر گئے مگر علم کو گرنے نہیں دیا۔ اور جب امام حسین نے علم اٹھایا، فرمایا تھا نا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، فرمایا وصیتیں کرو، تو دو وصیتیں فرمائیں۔ ایک وصیت تو یہ فرمائی، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ تو علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں اس کے دو سبب ہوں گے، اس وصیت کے دو سبب ہوں گے۔ ایک سبب تو شاید یہ ہوگا کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا، کیونکہ حضرت عباس کے گرنے پر مولا حسین نے فرمایا تھا اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ الان، جو مولا حسین کا جملہ ہے، الان انکسر ظہری، عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ وقلت حیلی، اب مجھے جینے کا کوئی لطف نہیں ہے، میں جینا ہی نہیں چاہتا، اب میں دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتا۔ تو جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا؟ اور دوسری علت علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں اس کا شاید یہ سبب تھا کہ اگر میرے لاشے پہ خالی کوزے لیے بچے آ گئے اور بچوں نے کہا کہ چچا آپ پانی لینے گئے تھے، تو میں کیا سکینہ کو جواب دوں گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک تو یہ فرمایا کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، اور دوسری وصیت جب مولا نے فرمایا کوئی اور کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا بس ایک زحمت، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا، میری ایک آنکھ میں تیر لگ گیا، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا میری آنکھ کا خون صاف کر دیں تاکہ میں آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ میں جب آیا تھا دنیا میں تب بھی پہلے آپ کو دیکھا تھا، اور جب دنیا سے جاؤں تو میں آپ کا دیدار کر کے جاؤں۔ امام نے اپنے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا۔ حضرت عباس نے آنکھیں کھول کے مولا کا چہرہ دیکھا تو روتے ہوئے امام حسین نے فرمایا ایک ہماری آرزو بھی پوری کر دو، ایک ہماری خواہش بھی پوری کر دو۔ کہ مولا حکم کریں گے۔ کہ عباس ساری زندگی تم نے مولا کہا، ایک مرتبہ مجھے اخی کہہ کے پکارو، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ یہاں حضرت عباس نے بھائی کہہ کے پکارا، وہاں روح پرواز کر گئے۔ میرے مولا اجرکم اللہ، مولا حسین نے حضرت عباس، شاید مولا عباس چاہتے ہیں میں ان کے مصائب پڑھ کے مجلس کو مکمل کروں، اگرچہ آج 11 تاریخ ہے اور آج کا منظر بڑا عجیب ہے، مگر مولا شاید چاہتے ہیں کہ میں چند جملے اور مولا کے لیے کہوں۔ مولا حسین مولا عباس کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے، علم ہاتھ میں لیا اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر سکینہ بی بی نے آوازیں دی، بچوں میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی ضرور لائے گا، وہ دیکھو سامنے سے علم آ رہا ہے، وہ دیکھو میرے چچا آ رہے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیکن جب سامنے حضرت امام حسین کو دیکھا جن کے ہاتھ میں علم ہے اور چچا نظر نہیں آئے، تو جناب سکینہ نے پہلے تو دائیں بائیں دیکھا کہ چچا کہاں ہے، اور پھر مولا حسین سے فرمایا اے نا امی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں رہ گئے؟ امام حسین نے فرمایا سکینہ چچا کا انتظار نہ کرو، تمہارا چچا نہر کے کنارے سو رہا ہے، اب تمہارا چچا واپس نہیں آئے گا۔ عزیزدارو بس آخری جملہ مجھ سے سن لیجئے، جب حسین لاشا چھوڑ کر آ گئے نا، مولا لاشا چھوڑ کر آ گئے تو دشمن یہ سمجھا کہ ابھی عباس زندہ ہیں۔ 100 تلوار بردار ظالم آگے بڑھے
اور قتلو ہو اربن اربا، اتنی تلواریں ماری کہ جوڑ جوڑ علیحدہ ہو گیا۔ جب امام سجاد نے 12 محرم کو، کل کا جو دن آ رہا ہے نا 12 محرم کو جب امام سجاد نے شہیدوں کے لاشیں دفنائے نا، تو جب حضرت عباس کا لاشا اٹھاتے تھے تو لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ حضرت عباس کے پوست مبارک میں، کھال میں جوڑ جوڑ علیحدہ تھے۔ امام سجاد اٹھاتے تھے تو لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ عزادارو غور کیا، جتنی بڑی قبر جناب سکینہ کی ہے نا، اتنی ہی بڑی قبر جناب عباس کی ہے، جبکہ حضرت عباس کا قد تو بہت لمبا تھا، اس لیے کہ امام سجاد نے چٹائی میں لپیٹ کے گٹھڑی بنا کر حضرت عباس کے لاشے کو قبر کے حوالے کیا اور ایک جملہ کہا، چچا آپ کو بابا کا جوار مبارک ہو، میں کوفے کے بازار میں ماں بہنوں کے ساتھ ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، اس آبادی پر اپنا رحم کرم نازل فرما، یہاں رہنے والوں کی حاجات کو پورا فرما، پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین۔